شام کے بازار ہیں، دربار یزید ہے، وہاں سیدہ زینب کی گفتگویں ہیں، آپ کے خطبات ہیں، ایسا لگتا ہے امیر المومنین علی گفتگو فرما رہے ہیں، امام حسن بات کر رہے ہیں، سیدنا حسین گفتگو فرما رہے ہیں۔ ارشاد کیجیے۔ قبلہ نظامی صاحب، بشریت کی جتنی عظمتیں اور رفعتیں آپ تصور کر سکتے ہیں یا کوئی شخص اسے لکھ سکتا ہے، وہ تمام عظمتیں حضرت بی بی زینب میں نظر آتی ہیں۔ اور انہوں نے جس انداز سے اب یہ سفر کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی جدائی، اپنے بھائیوں کی جدائی اور ان تمام تر قافلے کی رہنمائی کے ساتھ وہ دمشق پہنچی ہیں، اور یزید کے ظلمت قدا میں جب آپ تشریف فرما ہوئی ہیں تو اس وقت آپ کافی سارے کام آپ کے ذمے تھے۔ حضرت امام حسین کا مشن بھی آپ کے ذمے تھا، عباس علمدار کا علم بھی آپ کے ذمے تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نسب بھی آپ کے ذمے تھا، اور نسب رسول کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حضرت زینب کو سونپی گئی تھی، کیونکہ حضرت امام زین العابدین کی حفاظت بھی اس وقت جو ہے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ فرما رہی تھی۔ اور سانحہ کربلا کی تاریخ بتانا بھی آپ کے تاریخ بھی ذمہ بتانا، آپ مورخہ عظیم ہیں اس طرح، اور آپ دربار کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں اتنے سارے زخم کھائے ہوئے ہیں اور دل زخمی ہے، تکلیف کے اندر جو ہے آپ کی فکر بھی موجود ہے، اور آپ سارے جو ہے وہ سنہریوں سے گزر کر جو ہے یہاں پہنچی ہیں۔ وہاں پوری سلطنت کی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تمام وزراء، مشیر اور گورنر جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہاں بادشاہ وقت یزید پلید جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے جب گفتگو کرنے کا موقع ملا تو آپ نے سب سے پہلے رب اعلیٰ کی تعریف فرمائی، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھا۔ اللہ اللہ، وہ لوگ کیسے ان الفاظ کو سن رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کی گردنیں کاٹی ہیں، کہ وہاں پر درود پاک حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پاک پر حضرت بی بی زینب نے پڑھا، اور اس کے بعد کمال جملہ کہا اے یزید یاد رکھ ہر برائی کا انجام برا ہوتا ہے، اور تم نے کیا سمجھا ہے، یہ گرج تھی، یہ چمک تھی، یہ فساد تھی، اور یہ کہا جاتا ہے آپ کے چہرے پر جلالت رسول اللہ کی تھی، اور آپ کی زبان پر فصاحت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تھی، اور آپ یہ کلام کرتے ہوئے فرماتی ہیں اے یزید تم نے کیا سمجھا، ہم پر زمین اور آسمان کے تمام کشادہ راستے تم نے تنگ کر دیے، اور تم نے یہ سمجھا کہ تمہارے پاس جو جلالت اس وقت موجود ہے اور ہمارے پاس جو عاجزی ہے یہ ہمیشہ کی ہے۔ تم یہ کیا جانتے ہو کہ تم اس وقت جو ناک چڑھا کر اترا رہے ہو، یہ کتنا بڑا جملہ ہے ایک بادشاہ کو کہنا کہ تم ناک چڑھا کر جو اترا رہے ہو، جس تخت پر بیٹھے ہو اور جس سلطنت کے اوپر نازاں ہو، یہ تو ہماری عطا کردہ ہے۔ ہماری سلطنت کے اوپر بیٹھ کر، ہماری شاہی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ تم یہ اترا رہے ہو کہ تم نے اہل بیت کا قلقمہ کر دیا، تم ہمارا نام مٹانا چاہتے ہو۔ یہ یاد رکھو، آپ نے وہاں پر واضح الفاظ سے کہا اے یزید تمہاری یہ قوت سے ہم مرغوب نہیں ہوتے، تم جو جتنا کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ ابدی نہیں ہے، تم بھی مٹ جاؤ گے، تمہاری شاہی بھی مٹ جائے گی، اور باقی رہے گا تو محمد پاک کے گھرانے کا نام باقی رہے گا، محمد عربی علیہ السلام کی اہل بیت باقی رہیں گے۔ اور پھر آپ نے کمال بات کہی کہ بھول گئے ان احسانات کو جو ہمارے نانا حضور نے فتح مکہ کے بعد تمام اہل عرب کے قبائل پر کیے ہیں، جو تمہارے اجداد پر بھی ہیں اور تمام لوگوں کے اجداد پر اذهبوا انتم الطلقاء حضور علیہ السلام نے جو ہے نوازا ہے، آزادیاں دی ہیں، وہ بھول گئے ان احسانات کو، اور جو ہے اس طریقے سے تم رسول اکرم علیہ السلام کے اہل بیت کو بیڑیاں ڈال کر، ان کو قیدی کر کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ سلطنت اور بادشاہت ہمیشہ رکھو گے، یہ سب کچھ تم سے چھن جائے گا۔ اور یہ کیا جانتے ہو کہ یہ ڈھیل میں تمہارے لیے بہتری ہے، ساتھ ساتھ قرآن کی آیات بھی پڑھتی جا رہی تھی، حضور کے فرمودات عالی شان بھی پڑھتی جا رہی تھی، اور تنبیہ بھی کرتی جا رہی تھی۔ آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر جملہ قہر کی طرح جو ہے وہ یزیدیوں کے اوپر برس رہا تھا، اور ان کو ایسے زخمی کر رہا تھا کہ چیخ و پکار تھی، آہ و بکا تھی، حالانکہ رونا تو اہل بیت کو تھا اور گریہ کنا وہ تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ صبر اور تسلیم و رضا کے وہ مضبوط پہاڑ ہیں کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔
یہ ٹوٹ نہیں سکتے. یہ رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی ایسی برکات ان کے وجود کے اندر موجود ہیں, اور حضور کی تربیت ایسی ہے کہ اس کا حصہ کبھی بھی یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو یزید کے دربار میں جس طرح للکارا ہے بی بی زینب نے, وہ للکار محشر تک یزیدیوں کے سینے چیرتی رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.